السلام علیکم ناظرین۔ جیورگٹ لوپول بیلجیم کی معمر خاتون تھیں۔ جب ان کی عمر 90 برس سے تجاوز کر گئی اور یہ اولاد کی مکمل محتاج ہوئیں تو بچوں نے فیصلہ کیا کہ بوڑھی سے جان چھڑانی چاہیے۔ ایک دن طے ہوا کہ اگلے روز اسے اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جیورگٹ کے پڑوس میں ایک مراکشی خاندان مقیم تھا۔ 40 سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ مراکشی نژاد السید محمد مداح خود بھی مسلم روایات کے امین اور ان کا گھرانہ بھی، خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے۔ محمد مداح کی والدہ بھی بوڑھی اور جیورگٹ کی ہم عمر تھیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھڑانے والے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ تمہارے لیے بوجھ ہے تو میرے حوالے کر دو، میری ماں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی ماں کی طرح اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جیورگٹ کو اپنے گھر لے آیا۔ خاتون نے یہاں آ کر جو ماحول دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سارے اہل خانہ محمد مداح کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار۔ کوئی باہر سے آتا ہے تو پہلے اسے سلام کر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ بوڑھی اماں اس گھر کی ملکہ ہے۔ اسی طرح کے احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون سے بھی کیا جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ 2-3 دن کی کہانی ہے، پھر یہ بھی میرے بچوں کی طرح، مگر نہیں۔ اس کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کی خدمت و عزت میں کوئی کمی نہیں آئی تو اس نے کہا کہ یہ کیسا خوبصورت دین ہے، یہ تو سراسر رحمت ہے، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ چنانچہ 91 برس کی اس خاتون نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اب یہ جیورگٹ نہیں، نور کہلاتی ہیں۔ یہ اس وقت اسلام قبول کرنے والی دنیا کی سب سے معمر خاتون تھیں اور مراکشی خاندان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں مقیم تھیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا راضی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر، قد کا درمیانہ، رنگ کا کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرنے آخر ایک دن اویس کرنی مل گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگا اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں آپ کا نوکر ہوں، نوکر ہو کر آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔